الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خلاصہ مضامین قرآن میں آج 12ویں پارے کا خلاصہ آپ احباب کے سامنے رکھا جائے گا۔ 12ویں پارے کا آغاز سورۃ ہود سے ہوتا ہے، اور سورہ ہود سے جو گزشتہ سورت تھی وہ سورہ یونس تھی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ قرآن مجید یہ وحی ہے، اور ان کا جو انکار کرنے والے لوگ تھے اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا انجام کیسا کیا جو قرآن مجید کو نہ ماننے والے تھے اور اس کا انکار کرنے والے تھے۔ سورۃ ہود جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جن صورتوں نے ایک گہرا اثر ڈالا، سورۃ ہود ان صورتوں میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعم یتساءلون واذا الشمس کورت۔ سورہ ہود، سورۃ الواقعہ، مرسلات، عم یتساءلون اور اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے تھے اور دن بدن کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے، بڑھاپا چھا رہا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن صورتوں نے مجھے بوڑھا کیا ہے ان میں سورۃ ہود بھی شامل ہے، اور جس کا تذکرہ آج کے پارہ میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہے تقریباً اس میں اپنا تعارف کروایا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اللہ پر اس کا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ اور لوگوں نے اس دنیا میں، بلکہ لوگوں نے نہیں بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی اس دنیا میں جاندار ہیں، انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے اللہ رب العالمین نے اپنی واضح کتاب میں ان چیزوں کو لکھ رکھا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت جو اس کا تخت تھا وہ پانی پر تھا۔ اور اللہ نے یہ سارا کچھ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی ہے، اور اعراض کی صورت میں عذاب کی دھمکی دی ہے۔ مشرکین عرب کو اپنے شرکی عقائد اور نامعقول اعمال سے توبہ و استغفار کرنے کی دعوت دی گئی، اور جو انکار کرے گا اللہ رب العالمین نے اس کو عذاب کی دھمکی دی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر مبین، بلا شبہ میں تمہارے لیے اس کی طرف ایک ڈرانے والا ہوں اور ایک خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کیجئے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کیجئے، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا ایک مدت تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور پھر ہر فضل کرنے ہر فضل ویؤتی، اور وہ عطا کرے گا
ہر فضل کو وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور زیادہ عمل کرنے والے کو اللہ رب العالمین زیادہ اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس بات سے پھر جاؤ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو بلا شبہ میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے تمہارے اوپر ڈرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ تذکرہ کیا، اگر یہ لوگ شرک سے باز نہیں آتے اور اللہ کی نافرمانی سے بھی نہیں رکتے تو اللہ رب العالمین ان کو بہت بڑے عذاب کی دھمکی دیتے ہیں۔ رسالت کو جانچنے کا لوگوں نے ایک عجیب طریقہ بنا رکھا تھا کہ یہ نبی برحق نبی ہیں یا یہ اللہ کا سچا نبی نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کا ایک عجیب طریقہ بنا لیا، کہا کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، بلا شبہ اگر ہم ان سے عذاب کو ایک گنی ہوئی مدت تک مؤخر کر دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے اسے کیا چیز روک رہی ہے۔ یعنی نبی جب اپنی قوم کو دعوت دیتا اور قوم ماننے سے انکاری ہوتی تو نبی جو تھا وہ لوگوں سے کہتا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے نا، اللہ تمہارے اوپر عذاب کو بھیجیں گے۔ تو اگر پھر اللہ اس عذاب کو روک دیتا ایک لمحے کے لیے تو یہ کافر کہا کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین عذاب نہیں مسلط کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی جو ہے نا یہ اللہ کا کوئی سچا نبی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کا نبی سچا ہوتا تو ہمارے اوپر عذاب ضرور آتا، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی سچا نبی نہیں ہے۔ ایسے ہی آخرت کے انکاری لوگوں کو اللہ رب العالمین عذاب کی دھمکی دیتے ہیں، الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے میں سے ٹیڑھے راستے کو تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، یہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ کبھی زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اور وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے، يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ ان کو دگنا عذاب دیں گے، مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے، وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ، اور نہ ہی وہ دنیا میں حق بات کو دیکھنے کی طاقت رکھتے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ ایک مومن جو ہے نا اس کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اس کا کردار ایک خوشحالی زندگی میں اور تنگ دستی میں جو مومن کا کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ہمارے ہاں جو تنگی ہوتی ہے اس میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور جہاں خوشحالی ہوتی ہے وہاں اللہ رب العالمین کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اللہ کو بلا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ نَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اسے اس سے چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو وہ بہت ہی بے شک ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے اور بے حد نہ شکرہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اور جب اللہ رب العالمین کسی تنگی کے بعد اس بندے کے اوپر کوئی نعمت کرتے ہیں نا تو وہ بندہ پھر بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سے جو تکلیفیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں اور جو دور تھا وہ تنگ دستی کا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ انہو لفرح فخور، اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور ساتھ فخر بھی کرتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ میری بدولت ہوا ہے، اور سارا کچھ جو ہے وہ میری محنت کی وجہ سے ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے نا وہ یہ رویہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ خوشی میں، تنگ دستی میں، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں وہ ہر صورت اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔
آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں نا، جو صرف اور صرف دنیا چاہتے ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ دنیا میں وہ آئے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو کمانا ہے، دنیا کو حاصل کرنا ہے، اور ایسے ہی دنیا کماتے کماتے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کا انجام ذکر کرتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا، جو بندہ بھی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور دنیا کی زیب و زینت کو چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پورا پورا دے دیتے ہیں، اور دنیا میں جو وہ چاہتے ہیں نا کوئی کمی نہیں کرتے، یعنی جو وہ دنیا میں چاہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم وہ سارا کچھ ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو صرف اور صرف دنیا چاہتے ہیں اور وہ صرف اور صرف دنیا کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ آخرت میں سوائے آگ کے ان کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ جو دنیا چاہتا تھا اس کو دنیا مل گئی، آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، یہ دنیا کون سے لوگ چاہتے ہیں؟ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو دنیا کا مال و متاع چاہتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں عزت ملے، دنیا میں پیسہ مل جائے، دنیا میں شہرت مل جائے، یہ سارا کچھ۔ تو اللہ صرف ان کو دنیا دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جو دوسرے لوگ ہیں نا، یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، امر بالمعروف کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، یعنی ان کے اندر تمام کی تمام خوبیاں موجود ہوتی ہیں، اور جن خامیوں سے دور رہنا چاہیے وہ خامیاں بھی ان کے اندر نہیں ہوتی، لیکن یہ سارا کام وہ دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو دنیا کے لیے، صدقہ دیتے ہیں تو دنیا کو راضی کرنے کے لیے، حج کرتے ہیں تو دنیا کو بتانے کے لیے۔ تو یہ جو دنیا کے لیے اچھے کام بھی کرتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا میں اس کا اجر دے دیتے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو بندہ دنیا میں کوئی ایسا کام کرتا نا کہ اس کی سنوائی ہو جائے، یعنی ساری دنیا میں اس کے چرچے ہو جائیں کہ یہ بندہ ایسا ہے، تو اللہ اس کے لیے ایسا کر دیتا ہے۔ یعنی جو چاہتا ہے نا میری مشہوری ہو جائے، ہر زبان پہ میرا تذکرہ ہو، وہ کہیں کہ بھائی فلاں بندہ پڑا، اس کے اندر یہ بڑی خوبی ہے، تو اللہ وہ خوبی بھی اس کو دے دیتا ہے اور اس کی مشہوری بھی کروا دیتا ہے۔ اور جو چاہتا ہے نا کہ میری لوگ مجھے دیکھیں اور میں ہمیشہ سرخیوں میں رہوں، لوگ میرا تذکرہ کریں اور ہر جگہ پہ میری ہی باتیں ہوں، تو اللہ ایسا بھی کروا دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ دنیا میں اس کو سارا کچھ مل جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے آخرت میں اس کے لیے آگ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے ہوتے ہیں نا، چونکہ اللہ جب ان کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے تو آخرت میں پھر ان کا اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور جو انہوں نے دنیا میں اچھے بھی عمل کیے ہوتے ہیں چونکہ وہ دنیا کے لیے کیے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آخرت میں فرماتے ہیں کہ وہ باطل ہے جو بھی وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 6 قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ نے بوڑھا کر دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس میں اللہ نے ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے جن کے اوپر اللہ نے اپنے عذاب کو بھیجا تھا اور جن کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں ایسی 6 قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قوم نوح کا تذکرہ کیا۔ قوم نوح کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے جب فرمایا، قوم نوح کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت نوح کو بھیجا 950 سال یا 1050 سال، اللہ رب العالمین کے حکم سے جب انہوں نے دعوت دی اور کہا کہ انی لکم نذیر مبین، میں تمہاری طرف واضح ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، میں تمہارے اوپر بہت بڑے
دردناک قسم کے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں اللہ رب العالمین تمہارے اوپر بہت بڑا عذاب جو ہے وہ مسلط فرما دے۔ قوم نے ان کی جو دعوت تھی نا اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا کہ حضرت نوح ہے یہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں۔ لوگوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا، بلکہ لوگوں نے بغیر کسی غور و فکر کے کہہ دیا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو نے ہمارے ساتھ بڑا جھگڑا کیا، تم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، تم نے ہمیں اپنے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لہٰذا تم نے جھگڑا بہت کر لیا ہمارے ساتھ، بہت باتیں کر لی، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو کوئی وعدہ کرتا ہے نا ہمارے پاس ہمارے ساتھ جس عذاب کا، اس عذاب کو لے آ، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین چونکہ اس سارے معاملے سے باخبر تھے، لوگوں نے جب بالکل انکار کر دیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کشتی بنانے کا جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا، اب چونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، آپ اپنے کشتی بنائیے اور ہماری آنکھوں کے سامنے آپ نے کشتی بنانی ہے، مطلب یہ کہ ہم اس کی نگرانی کریں گے کہ آپ نے کشتی کس طریقے سے بنانی ہے، یعنی اس کی اونچائی کیا ہونی چاہیے، اس کی لمبائی کیا ہونی چاہیے، وہ کس چیز سے بنے گی، اس کا میٹیریل کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری تربیت حضرت نوح علیہ السلام کی فرمائی۔ اب ذہن میں نہ کئی سارے سوالات آتے تھے کہ لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین کیا کہہ دیا کہ کشتی بناؤ۔ اب ذہن میں سوال تو آتے تھے کہ یہ کشتی بنے گی کیسے، چونکہ اس سے پہلے تو اس دنیا میں کشتی کا وجود نہیں تھا، یہ کشتی کہاں چلائی جائے گی، اس کے چلنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو یہ کشتی جو تھی نا وہ چونکہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے چپ چاپ کشتی بنانی ہے، اب جب لوگ سامنے سے گزرتے وہ مذاق کرتے، اور اللہ نے کہہ دیا لا تخاطبنی فی الذین ظلموا واصنع الفلک بأعیننا ولا تخاطب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کشتی بنائیے اور ان لوگوں کے ساتھ آپ نے گفتگو نہیں کرنی جو ظالم ہیں، یعنی وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کشتی کہاں چلائیں گے، کیسے چلے گی، کون اس میں بیٹھے گا، پانی تو موجود نہیں ہے، پھر اس کشتی کی ضرورت کیا ہے، یہ اتنی بڑی کشتی بنانے کی کیا وجہ ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، بس آپ کا کام ہے کشتی بنانا۔ اور جب کشتی متعین ہو گئی، وہ اس کا وقت بھی متعین ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ کشتی جو ہے یہ مکمل ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے جب ان کے اوپر عذاب کو بھیجا تو آسمانوں نے بھی پانی کو نکالا اور زمین نے اپنے پانی کو نکالا، ہر طرف سے جب پانی ہی پانی ہو گیا تو اللہ کے حکم سے اپنے اہل خانہ کو اور ہر جاندار جو ہے اس کے نر اور مادہ کو اس کشتی میں بٹھا دیا گیا۔ تو اب یہ ہوا یہ کہ اللہ کا جب عذاب آیا تو سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ اس عذاب کا دوچار، اس عذاب سے دوچار ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی چونکہ بیوی جو تھی وہ بھی مشرکہ تھی، وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے اوپر جو ماں کا ایک اثر ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی باپ کا بھی بچوں کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ماں کی جو تربیت ہے وہ بچوں کے اوپر غالب ہوتی ہے۔ باپ محنت مزدوری کے لیے عموماً گھر سے باہر رہتا ہے، جبکہ ماں جو ہے وہ 24 گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا جو ایک بیٹا تھا نا وہ بھی اپنی ماں کی روش پہ چل نکلا تھا۔ تو اب آپ کو پتا ہے کہ جو باپ ہوتا ہے نا اس کے دل میں اپنے بچوں کے بارے میں ایک شفقت ہوتی ہے، تو اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے ساتھ اس کشتی کے اوپر سوار ہو جاؤ، تو وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا کہ جب وہ پانی جو تھا وہ اس کی موجیں جو تھیں وہ پہاڑوں جیسی تھیں، اور وہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اپنے بیٹے کو آواز دی، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، وہ ایک الگ جگہ پر تھا، کہا میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا،
ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جا۔ قال، بیٹے نے کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پناہ پکڑ لوں گا ایک پہاڑ کی طرف، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یہاں یہ بات سمجھیے گا کہ یہ ہمارے ہاں جو کچھ عقیدے اور نظریے بن گئے کہ جو چیزیں ہیں نا یہ بندے کو بچا سکتی ہیں، یہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ ہمارے جو ایران کے لوگ ہیں اور بہت سے ان کے لوگ پاکستان میں بھی موجود ہیں، جن کا پتھروں کے اوپر بڑا یقین ہے، اور انہوں نے وہ فیروزہ اپنے ہاتھ میں بھی پہنا ہوتا ہے، کبھی وہ رنگ انگوٹھی کی صورت میں پہنا ہوتا ہے، کبھی ویسے اسے جیب میں رکھا ہوتا ہے، کبھی اس کی تسبیح بنا کے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، کبھی اس کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا ہوتا ہے، اور ان کے نزدیک یہ کہ یہ جو پتھر ہے نا یہ ہمیں بچا لے گا۔ اور یہ ان کا ایک عقیدہ بھی ہے اور ان کا ماننا بھی ہے کہ جو پتھر ہے نا یہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ تو ممکن ہے کہ وہ جو بیٹا تھا نا اس کا بھی یہ نظریہ ہو کہ یعصمنی من یہ جو پہاڑ ہے نا یعصمنی من الماء، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم رب الا من رحم، یہ جو آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی چیز بھی بچا نہیں سکتی۔ وحال بینہم الموج، اور دونوں کے درمیان جو موج ہے وہ حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، تو وہ غرق کیے ہوئے جو لوگ تھے وہ ان میں شامل ہو گیا۔ اب بیٹا جو باپ کے سامنے جب ڈوبنے لگا تو اللہ رب العالمین سے نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دعا کی، اور اللہ رب العالمین سے آپ یوں کہہ لیں کہ ایک شکوہ کیا۔ یہاں مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات ذکر کی ہے کہ جب یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بیٹا مشرک تھا اور باپ نہ صرف موحد تھا بلکہ موحدین کا امام تھا اور اللہ کا نبی تھا، اور اس زمانے میں اس وقت میں روئے زمین پہ اللہ کا سب سے مقرب بندہ تھا، اور جو بیٹا تھا وہ مشرک تھا۔ جب یہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے نا، اور باپ کے دل میں بیٹے کی ایک محبت تھی، اور وہ محبت جو تھی وہ اس کو کھینچ کر کے اپنی طرف دعوت دینے پر مجبور کر رہی تھی، تو اللہ کو یہ منظر پسند نہیں آیا۔ یعنی اللہ کو پسند اس لیے نہیں آیا کہ ایک نبی کے دل میں ایک مشرک کے بارے میں اس قدر محبت، اور ایک نبی کے دل میں مشرک کے بارے میں اس قدر جو نرمی تھی، یہ منظر اللہ کو پسند نہیں آیا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ان کی گفتگو کو بھی پورا نہیں ہونے دیا، بلکہ دوران گفتگو حال بینہم الموج، ان کے درمیان ایک لہر جو تھی وہ حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ اب چونکہ دل میں بیٹے کی محبت تھی تو اللہ رب العالمین سے کہہ دیا، یا اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ میرا بیٹا تھا اور وہ غرق کر دیا گیا ہے، لیکن تیرا وعدہ جو ہے وہ برحق ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ تیرا وعدہ یہ تھا کہ تو مشرکوں کو نہیں چھوڑے گا، لہٰذا تو نے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے اہل سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کے تو کرتوت ہی اچھے نہیں تھے۔ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میرے سے تم نے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ یعنی میرے سے اگر تم نے تکرار کرنا شروع کر دیا اور بار بار یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ میرا بیٹا تھا اور تم نے میری آنکھوں کے سامنے اس کو غرق کر دیا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ نوح تیرا اس بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے انہ عمل غیر صالح، اس کے کام اچھے نہیں تھے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے میرے ساتھ سوال نہ کر اس چیز کا۔ اور چوتھی بات یہ ہے انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں دوبارہ ایسا نہ کرنا وگرنہ جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سوچیں کہ ایک طرف 1050 سالہ زندگی ہے دعوت و تبلیغ کی، ایک غلطی جو بظاہر اللہ بہتر جانتا ہے وہ غلطی تھی یا ان کا یہ سوال کرنا یہاں مناسب نہیں تھا، بظاہر ایک بات ایسی تھی،
تو اللہ رب العالمین نے اس ایک بات پر اس قدر سرزنش فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے ایسا سخت انداز اختیار کیا کہ وہ انداز اللہ نے، یہ والا انداز حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہیں بھی اختیار نہیں کیا۔ تو یہاں یہ بات تو ہمیں پھر سمجھنی چاہیے کہ جس بندے کے دل میں کافروں مشرکوں کی محبت ہونا، اس بندے کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہوتی، بھلے وہ اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر نبی کے دل میں بھی تھوڑی سی رغبت پیدا ہو گئی اپنے بچے کے بارے میں، اور وہ ایک فطری عمل تھا، یعنی وہ باپ تھے، وہ بیٹا تھا، ایک خون ہوتا ہے، اور باپ اور بیٹے سے کلوز کوئی تعلق اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ ایک محبت تھی، وہ غالب آ گئی، اور اللہ رب العالمین نے ایسا سخت انداز اختیار فرمایا کہ وہ انداز نوح علیہ الصلات والسلام کے ساتھ کبھی ہوا ہی نہیں۔ تو نوح علیہ الصلات والسلام اکڑے نہیں، وہاں پہ آپ نے کوئی جارحانہ رویہ اختیار نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی مزید نہیں کی، اور بلکہ فوراً کیا کیا، اپنے رب سے کہا کہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس بی لی بہ علم، اے اللہ میں تیرے سے پناہ پکڑتا ہوں کہ اس چیز کی میں تیرے سے بات ہی کر لوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اب میں تیرے سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میرے سے چونکہ غلطی ہو گئی ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور میرے اوپر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، پھر چونکہ یہ ساری قوم ہلاک ہو گئی تھی، اور اللہ رب العالمین نے پھر یہ اس عذاب کو جب ختم کرنا چاہا، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، کہا گیا ہے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور آسمان تو تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا، اور کام جو تھا وہ تمام کر لیا گیا۔ وستوت علی الجودی، اور جو وہ کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ بعد والوں کی نصیحت کے لیے کہا جاتا ہے کہ کشتی کو بطور نشانی محفوظ کر دیا گیا تھا۔ قرآن مجید نے دو چیزوں کو بطور نشانی محفوظ ہونے کا اعلان کیا ہے، ایک فرعون کی جو نعش تھی، لاش تھی، اور دوسری جو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی تھی۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب یہ جو نشانی ہے نا، یہ اگر ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہ بھی آئے کہ وہ کشتی اس وقت کہاں موجود ہے، چونکہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ کا یہاں پہ ذکر ہی کر دینا یہ بھی ایک نشانی ہے، اور یہ بھی اسے محفوظ رکھنا ہے کہ اگرچہ وہ ختم ہو گئی یا اس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا، لیکن یہاں اس کا تذکرہ تو ختم نہیں ہوا۔ آگے اللہ رب العالمین نے قوم ہود کا تذکرہ کیا ہے کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد قوم عروج اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو عطا فرمایا۔ ایک وقت تک وہ دین پر چلتے رہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہو گئے، توحید کی بجائے وہ شرک کرنے لگے۔ تب اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح کے لیے نا ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، تو ہود نے اپنی قوم سے آ کر کے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، تم تو صرف جھوٹ باندھتے ہو۔ تو قوم نے آگے سے پھر وہی جواب دیا، یا ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں لے کے آیا، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، تیری باتوں کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ تیرے اوپر ایمان لا سکتے ہیں۔ تو مزید انہوں نے ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے بزرگوں اور معبودوں کی دھمکی دینا شروع کر دی، کہا کہ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی سے تمہیں کوئی آفت پہنچا دی ہے، یعنی کہا کہ یہ جو تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو نا، چونکہ تم ہمارے معبودوں کے خلاف بولتے ہو، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے نا تمہارے اوپر کوئی اثر چھوڑ دی ہے۔ جیسے آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں
کہ بھائی آپ نے نا ہمارے ان بزرگوں کو کچھ نہیں کہنا، وہ ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، وہ یہ کر دیتے ہیں، اس سے یہ ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے بھی ہود علیہ السلاۃ والسلام سے یہی کہا کہ بھائی جو اگر آپ یہ کرو گے نا تو ہمارا جو بزرگ ہے، ہمارے جو بابے ہیں نا وہ یہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بابا جو ہے نا وہ ٹانگ توڑ دیتا ہے، یہ بھینس جو ہے نا بابا اس کا دودھ جو ہے وہ خشک کر دیتا ہے، یہ اگر ایسا کرو گے تو وہ آپ کو لاغر کر دے گا اور آپ کو اپاہج بنا دے گا، اور پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے ہود علیہ السلاۃ والسلام کو بھی ایسی باتیں کی، تمام تر کوششوں کے باوجود قوم نے دعوت کو تسلیم نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کے اوپر ہوا کے عذاب کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ نجات دی، اور انہیں ایک سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العالمین نے پھر اس کی تفضیل ذکر کی کہ اما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، جو قوم عاد تھی وہ ٹھنڈی ہوا جو تھی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ سخت قسم کا جو طوفان تھا، اور وہ انتہائی ٹھنڈی ہوا تھی جو ان کی ہڈیوں تک پہنچ گئی، اور ہڈیوں کو اس ہوا نے بوسیدہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر جو ہے وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ چلتی رہی، اور جس سے وہ ایسے زمین کے اوپر گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں وہ زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قوم صالح، جو قوم سمود تھی صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قوم، ان کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو لوگوں نے کہا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، تو اس سے پہلے تو بڑا اچھا آدمی تھا، یعنی ہم نے تیرے اوپر بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھیں کہ تو بڑا ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر ہم تیرے ساتھ یہ سلوک کریں گے، اور ہم تو تمہیں بڑا اچھا گمان کرتے تھے، اور تو ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں اور اپنے ان بابوں کی بندگی کرنا چھوڑ دیں؟ ہم تو بھائی ایسے نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ رب العالمین سے پھر وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے، اگر واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو اللہ رب العالمین سے کہو کہ ہمارے سامنے کسی اونٹنی کو بھیجے، وہ بچے کو پیدا کرے، اور وہ بطور نشانی اور عبرت اور نصیحت ہمارے لیے ہو، یہ معجزہ ہوگا تو ہم آپ کو مانیں گے، وگرنہ آپ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا، اور وہ اونٹنی کا ایک معجزہ دیا اور کہا کہ اس کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا۔ فعقروها، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے 3 دن کا ان کو ٹائم دیا، اور پھر ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، اللہ فرماتے ہیں جب عذاب بھیجا نا ہم نے صالح کو اور اہل ایمان کو بچا لیا، اور اس دن کی جو رسوائی تھی اور اس کے علاوہ جو ظالم لوگ تھے، ظلم الصیحہ، اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، جو اس کے علاوہ جو ظالم لوگ تھے یعنی قوم سمود، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کوئی اوندے منہ پڑا ہوتا ہے، ایسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ جو چیخ تھی وہ ایسی چیخ تھی کہ ان کے کانوں کے راستے سے جا کے ان کے پردوں کو کیا، ان کے دماغوں کو پھاڑ کر کے رکھ دیا، اور وہ زمین پر گرے پڑے تھے کأن لم یغنوا فیہا۔ کوئی اگر اس قوم کو بعد میں جا کر کے دیکھتا تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ یہاں کبھی کوئی قوم آباد ہی نہیں تھی، یعنی اللہ رب العالمین نے ایسا ان کے ساتھ سلوک کیا۔ آگے اللہ نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ایسی قوم تھی جو مردوں سے جنسی خواہشات کو پورا کرنا یہ ان کا طریقہ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے یہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ رب العالمین نے جب انہیں نبی بنا کر کے بھیجا تو ان کی قوم جو تھی وہ ایسے تھی۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک، اللہ رب العالمین نے جب ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا
تو انسانی شکل میں، بلکہ انسانوں میں سے جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان کی شکل میں ان کے پاس فرشتے بھیجے۔ تو وہ فرشتے آئے تو یہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو نوجوان لڑکے آپ کے پاس آئے ہیں یہ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اس سے لوط علیہ الصلاۃ والسلام بڑے غمگین ہوئے اور کہا کہ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، انہیں کیا پتا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین نے عذاب کے فرشتے لے کر کے بھیجے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ انا رسول ربی کا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ آپ نے رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر کے یہاں سے نکل جانا ہے۔ لا يلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم، آپ نے پیچھے مڑ کر کے بھی نہیں دیکھنا۔ ہاں، جو آپ کی بیوی ہے نا، اسے بھی وہ عذاب ملے گا جو آپ کی قوم کو عذاب ملے گا، کیونکہ یہ بیوی اپنے خاوند لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان نہیں لائی تھی۔ تو کہا کہ ان موعدہم الصبح، ان کا جو وقت ہے نا اللہ نے عذاب کب بھیجنا ہے، وہ صبح کے وقت ہے، اللہ ان کے اوپر عذاب بھیجیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی اپنی قوم کے اوپر کتنا شفیق ہوتا ہے، کتنا شفیق ہوتا ہے نبی اپنی قوم کے اوپر۔ لیکن لوط کہنے لگے کہ یہ جو صبح کا وقت ہے نا یہ بہت زیادہ ہے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ابھی فوراً ان کے اوپر عذاب آ جائے، فوری ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی بہت جلد اللہ رب العالمین ان کے اوپر عذاب بھیجیں گے۔ جو عورتوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی بجائے مردوں سے ایسے ناجائز تعلقات رکھتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پھر آدم ہمارا عذاب آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، تو اللہ رب العالمین نے وہ پتھر ان کے اوپر بھیجے جو نشان زدہ تھے، یعنی وہ ہدف پہ جا کے لگتے تھے، اور وہ ایسے پتھر تھے کہ اس سے کسی کا کوئی نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ جو معاملہ ہے نا یہ کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، یعنی جو مشرکین مکہ جو تھے ان سے یہ معاملہ کو بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کا تذکرہ کیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین اور ایکا ایسے لوگ تھے، یہاں بڑے بڑے تاجر لوگ رہتے تھے اور بڑا مال تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھا تھا، ان کے اندر شرک بھی تھا اور بھی نافرمانیاں تھیں، لیکن ان نافرمانیوں میں غالب نافرمانی کیا تھی کہ وہ مال جو دیتے تھے اور جو پیسے لیتے تھے، لینے اور دینے کے پیمانے بڑے مختلف تھے، وہ ماب تول میں کمی کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آپ ماپ تول میں کمی نہیں کیا کرو، لا تنقصوا المکیال والمیزان، ماپ اور تول میں کمی نہیں کرنی، انی اراکم بخیر، میں تمہیں اچھا دیکھتا ہوں اور میں تمہیں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ قوم نے اصلاح کرنے کے بجائے جواب دیا یا شعیب و صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، شعیب تیری نمازیں صرف یہ کہتی ہیں کہ تم ہمیں باپ دادا کے دین سے روک دو، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں یہ کریں، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، انک لانت الحلیم الرشید، بندہ تو سمجھدار ہے لیکن یہ باتیں نہیں کیا کرو۔ بہت سے لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ اگر کوئی مولوی صاحب کوئی بات کہہ دیں، وہ دنیا کے امور سے متعلق رکھتی ہو یا سیاست کے امور سے تعلق رکھتی ہو، تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کا سیاست میں کوئی دخل نہیں ہے، آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ صرف نماز روزہ کیا کریں، یہ سیاست جو ہے نا یہ تمہارا کام نہیں ہے، اور سیاست کے اوپر تبصرہ کرنا بھی تمہارا کام نہیں ہے۔ حالانکہ سارا کام ہی اللہ رب العالمین نے ان علماء کو دے رکھا ہے۔ تو انہوں نے بھی حضرت شعیب سے کہا کہ تمہاری نمازیں یہ کہتی ہیں کہ تم ہمیں یہ نصیحت کرنا شروع کر دو، بلکہ دھمکی دی، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، بوڑھا ہو گیا ہے، کیا کہتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، تو ہے بھی کمزور، وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر یہ تمہارا خاندان نہ ہوتا، یہ تمہاری برادری نہ ہوتی، لَرَجَمْنَاكَ، ہم تمہیں رجم ہی کر دیتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، تو ہمارے اوپر غالب تو نہیں آ سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ کہ تیرے خاندان کا خیال رکھ رہے ہیں، صرف اس کی وجہ سے آپ کو چھوڑ رہے ہیں، وگرنہ
ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں تھا، ہم نے آپ کو رجم کر دینا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب اتنی بڑی بات جب قوم نے کہہ دی تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو تباہ کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔ فلما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا واخذت الذین ظلموا الصیحہ، اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی چیخ نے پکڑ لیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، یہ بھی اپنے گھروں میں، انہوں نے جب صبح کی تو اپنے گھروں میں یہ گرے پڑے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان 6 قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک اجمالی تبصرہ فرمایا ان ہلاک ہونے والی قوموں کے اوپر۔ ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک منہا قائم وحصید، اللہ فرماتے ہیں یہ جو بستیاں ہیں نا، ہم نے ان کے قصے آپ کو بتا دیے، کچھ تو موجود ہیں بستیاں کسی حالت میں اور کچھ ختم ہو گئی ہیں۔ ما ظلمناہم، ہم نے تو ان کو کچھ نہیں کہا، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، جب یہ ہلاک ہو رہے تھے نا، اللہ فرماتے ہیں ان کے معبود بھی کچھ نہیں کر سکے۔ جب یہ تباہ و برباد ہو رہے تھے ان کے معبود بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جب انہیں لگتا ہے نا کہ ہمارے معبود جو ہیں وہ ہمیں بچا سکتے ہیں یا یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں، جب اللہ عذاب بھیجتا ہے یہ دنیا میں بنائے ہوئے جو معبودان باطلہ ہیں یہ اتنے بے بس ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج بھی یہ بڑے سارے وہ دربار جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ بیٹے دے سکتے ہیں، بگڑیاں بنا سکتے ہیں، جب انہی درباروں پہ کوئی حملہ ہوتا ہے نا اتنے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کبھی خودکش دھماکہ ہوتا ہے، کبھی ویسے کوئی وہاں پہ چوریاں ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی لوگ مارے جاتے ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹ لی جاتی ہیں، تو وہ جو بزرگ لیٹے ہوتے ہیں وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بھئی کچھ کر بھی کیسے سکتے ہیں کہ ان کا اس زندگی کے ساتھ اور شعور کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ ہلاک کیے جا رہے تھے تو کسی معبود نے ان کا کوئی فائدہ نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے جب اللہ کسی قوم کے اوپر عذاب کو بھیجتا ہے نا تو اللہ کی پھر جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسا ہی انجام کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ فرمانا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور سورۃ یوسف آگے اللہ رب العالمین نے اس بارے میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے یہ سورہ یوسف جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام تھے نا ان کے اوپر بہت سارے مظالم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ جو اپنے تھے نا اپنے، یعنی انہوں نے بھی مسلمان ہونے والے لوگوں کے اوپر ظلم کیے۔ یعنی اگر کوئی صحابی مسلمان ہو گیا تو اپنا بھائی ہی خلاف ہو گیا، کسی نے کپڑے اتار لیے، کسی نے کاروبار لے لیا، کسی نے زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیا، تو مسلمان اس سے بڑے پریشان تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے تھے، جو اپنے رشتہ دار تھے، اور وہ ابو لہب تھا یا ابو جہل تھا یا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی تھے، جو آپ کو بڑا معتبر مانتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں خونی رشتے تھے اور تعلقات تھے، جب اسلام کی بدولت یہ سارے خلاف ہو گئے تو مسلمان بڑے مایوس ہوئے، اور مایوسی یہ تھی کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے تعلق دار ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کر لیا۔ مسلمان اس سے بڑے غمگین تھے، تو اللہ رب العالمین نے پھر بطور تسلی یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور صحابہ کرام کو تسلی دی کہ یہ تمہارے ساتھ کو پہلی دفعہ سلوک نہیں ہو رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ آپ کے جو اپنے آپ کے خلاف ہوئے یہ کوئی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے ہی تھے جنہوں نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو مظالم ڈھائے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں اس ساری بات کو اور اس سارے واقعہ کا تذکرہ کیا اور تسلی دی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے بھی بسا اوقات ایسے خلاف ہو جاتے ہیں کہ وہ گھروں سے نکالنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ اس حوالے سے ایک بہت بڑی
لوگوں کے لیے اس میں نصیحتیں ہیں اور اس میں عبرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ کی، جو ایک ترتیب ہے، جس ترتیب سے اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں واقعہ یوسف کو بیان کیا، اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں کسی بھی واقعہ کو بیان نہیں کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے جس ترتیب کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی جگہ پہ کسی واقعہ کا تذکرہ کیا، وہ بھی واقعہ یوسف ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے نا، یہ کئی جگہ پہ بیان ہوا، اور کسی جگہ پہ تھوڑا، پھر کسی جگہ پہ اس کی تفصیل ہے، آگے جا کے اور تفصیل ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کئی ساری جگہوں میں بیان ہوا، اور ہر جگہ پہ جب بیان کیا اللہ رب العالمین نے، تو وہ پہلے سے اس میں زیادہ باتیں تھیں۔ تو واقعہ یوسف جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے نہیں کیا، بلکہ ایک ہی صورت میں اس کو مکمل کر دیا، اور یہ قرآن مجید کا سب سے لمبا واقعہ بھی ہے، اور سب سے اچھی ترتیب کے ساتھ بھی اس کو بیان کیا گیا، اور ایک ہی جگہ پہ اس کو مکمل کیا گیا۔ آغاز ہوتا ہے خواب سے، اور خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں سجدہ جو تھا وہ اللہ کے علاوہ لوگوں کو بھی کیا جا سکتا تھا، وہ سجدہ عبادت نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ سجدہ تعظیمی ہوتا تھا۔ تو باپ جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، اور سمجھ گئے کہ اللہ میرے بیٹے کو ایک بڑا مقام دینا چاہتے ہیں۔ کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے لیے کوئی چال چلیں گے۔ اب لوگوں نے نا یہاں سے ایک عجیب نکتہ نکالا، کہا کہ یعقوب جو تھے نا، وہ اپنے بیٹوں کے درمیان نا ایک تفریق کرتے تھے، یعنی ایک بیٹے نے خواب دیکھا اور کہا کہ تم نے اپنے باقی بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا، کیونکہ وہ باقی بھائیوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے، وہ یوسف کے ساتھ زیادہ محبت کرتے تھے۔ جو بندہ اس سے یہ معنی نکالتا ہے نا، وہ ایک الزام لگاتا ہے، اور ایک بڑی غلط بات ہے، کیونکہ باپ کے لیے نا بیٹے سارے ہی برابر ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنی اولاد کے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام باقی اپنے 11 بچوں سے محبت ہی نہیں کرتے تھے، اور ساری محبت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ ناانصافی بھی ہے، اور اللہ کا جو نبی ہوتا ہے نا، وہ کم از کم ایسا سلوک نہیں کر سکتا۔ البتہ بسا اوقات کچھ محبتیں فطری ہوتی ہیں، یعنی فطری محبت یہ ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، تو باپ اس کے ساتھ ویسے ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ بڑا بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ محبت اس کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے اور میرے ساتھ محبت زیادہ نہیں ہو رہی، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ جب وہ اس جگہ پر تھا نا، باپ اس کے ساتھ بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ اور اگر یہ میں اس سے زیادہ میرا تجربہ تو نہیں ہے، بڑے بچوں کے ساتھ جو باپ نے ایک محبت کی ہوتی ہے، وہ چھوٹے بچوں کو بھی وہ محبت نہیں ملتی، کیونکہ وہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے نا، یا بڑے بیٹے ہوتے ہیں، وہ ابتدائی اور پہلی پہلی اولاد ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ ایک باپ کو جو ایک محبت ہوتی ہے، اور ایک جو ان کے ساتھ ایک وابستگی ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے۔ البتہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ بعد میں جا کے ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور چونکہ وہ بعد میں اللہ رب العالمین دیتے ہیں، تو بڑے محسوس کرتے ہیں کہ یہ والی محبت ہمیں نہیں ملی، چونکہ انہوں نے اس کا ادراک اور اس کا مشاہدہ نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ ایک تھوڑی سی بات تھی جو ان بھائیوں کے دل میں کسی حد تک موجود تھی، یہ بھائیوں کے دل میں تھی، ہمارے دل میں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بڑے بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ محبت جو تھی نا، یہ بڑے بھائی سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ محبت نہیں ہوتی، لہٰذا انہوں نے اس حسد کی بنیاد پہ یہ سوچا کہ ہم یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب قتل کرنے کا بھی ایک رائے تھی، ایک رائے یہ تھی کہ ہم ان کو کنویں میں ڈال دیں گے، اور چونکہ وہ بھائی تھے اور خون ایک تھا، تو ایک خون ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں ہلکی سی ایک جو ہوتا ہے نا، ایک رغبت ہی اپنے بھائی کے بارے میں۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ اس کو قتل ہی کر دیتے ہیں، تو کسی بھائی نے کہہ دیا کہ قتل تو نہیں کریں گے، البتہ آپ اس کو غیابت الجب، ایک اندھے کنویں میں پھینک دیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بھی مطمئن کر لیں گے، اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ یعنی مطمئن یہ کریں گے کہ ہم نے اپنے بھائی کو کم از کم قتل تو نہیں نہ کیا، اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے کہ باپ کو اس سے دور کر دیں گے، نتیجے میں ساری جو محبت ہے نا، وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔
یہاں جو والدین ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ بسا اوقات بچے آپ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، اور بچوں کو لگتا ہے کہ باپ ہمارے ساتھ وہ شفقت نہیں کر رہا جو کرنی چاہیے، یا باپ ہمیں وہ محبت نہیں دیتا جو دینی چاہیے۔ تو والدین جو ہوتے ہیں نا، انہیں کسی ایک کے ساتھ بہت زیادہ محبت کر کے باقیوں کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بہت سے والدین میں ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو محبت کا نا، ہر بچہ یا ہر کوئی بھوکا ہوتا ہے، اسے چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارا باپ، ہماری ماں یا ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ ہمارے ساتھ محبت کریں، وہ ہمیں ویسے ہی نہ چھوڑ دیں۔ تو ان کے دل میں بھی یہ تھا کہ جیسے یوسف کو نکالیں گے، باپ پھر ڈائریکٹ ہمارے ساتھ محبت کرنے لگے گا۔ ہوا یہ کہ جب ان کو وہ وہاں پہ لے گئے، اور وہ ایک سازش کی، اور باپ سے بڑے طریقے سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں، اپنے پاس اس کو ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، وہ کھیلے کودے وہاں پہ جا کے۔ اور وہاں پہ لے جانے کا ایک بہانہ تھا، اصل تو انہوں نے اس کو پھینکنا تھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اس کو کنویں میں پھینک کر کے اپنے باپ کو آ کر کے کہا کہ وہ جو ایک بھیڑیا تھا، اس بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا ہے۔ ہم اپنی دوڑ دھوپ میں مصروف ہو گئے تھے، یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، بھیڑیے نے جب حملہ کیا تو وہ ایک بہانہ تھا۔ اس بہانے کے نتیجے میں یہ ہمارے پاس ایک قمیض ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے خون لگا دیا، اور یہ باور کروا دیا کہ یہ جو قمیض ہے نا، یہ ہم آپ کو بطور نشانی دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے، باپ، ایک باپ ہوتا ہے، اور وہ صرف باپ نہیں تھے بلکہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر بھی تھے، کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دل نے ایک بات بنا لی ہے، اور تم نے ایک کام کو اپنے لیے ترتیب دے دیا ہے، اور تمہارے دلوں نے ایک کام کو مزین بنا دیا ہے۔ اب میں یہاں پہ کچھ کر نہیں سکتا، فصبر جمیل، میں تو صبر ہی کروں گا، اور میرے لیے صبر ہی اچھا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو نا، میں اللہ سے اس کا کوئی، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو جہاں پہ وہ کنواں تھا، ایک قافلہ گزرا تاجروں کا، انہوں نے پانی کی غرض سے جب اس کو دیکھا تو وہاں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام موجود ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ غلاموں میں سے غلام ہے، ہم اس کو بیچیں گے، اور اس کو بیچ کر کے اس سے اچھی قیمت حاصل کر لیں گے۔ اور وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمْ، چند درہموں کے عوض، کھوٹے پیسوں کے عوض انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یا کل کو اللہ اسے کیا مقام اور مرتبہ دیں گے۔ انہوں نے اس سے جان چھڑوائی، اور وہ اس لیے کہ کہیں اگر یہ غلام نہ ہوا، آزاد ہوا، تو لوگ ہمارے پاس آ جائیں گے اور ہم سے یہ وصول کر لیں گے۔ تو قبل اس کے کہ لوگ ہم سے ان کا مطالبہ کرنا شروع کر دیں، جیسے وہ چور ہوتے ہیں نا، چور، اور وہ چوری کی جو چیز ہوتی ہے وہ ان کے لیے تو فری ہوتی ہے، کوئی ان کے اوپر پیسے تو نہیں لگے ہوتے، تو وہ اسے جتنا سستا ہو سکتا ہے نا اس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی سلوک کیا، تھوڑے سے پیسوں کے عوض ان کو بیچ دیا۔ تو وہاں سے جب ان کو ایک آدمی نے خریدا، اور وہ مصر کے جو بادشاہ تھے یا اس کے اس لیول کا کوئی آدمی تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو جب خریدا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ غلاموں میں سے کوئی غلام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا لڑکا ہے جس کے پاس رشد ہے، بھلائی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص اس کو کوئی عطا ہے، اور وہ خوبصورت تھے، اور کہا یہ جاتا کہ اس کی اولاد بھی نہیں تھی، تو اس نے اپنے گھر میں اولاد کی حیثیت سے ان کو رکھ لیا۔ اب یہ اس کی جو بیوی تھی وہ اس کے اوپر اس کی تربیت کرنے لگی۔ جب وہ جوان ہوا تو یوسف علیہ السلام کے اوپر دل آ گیا۔ وہ جو عزیز مصر تھا، اس کی بیوی، کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا، جبکہ ایسا کوئی نام ہمیں تو کہیں سے بھی نہیں ملا۔ یہی بہتر ہے کہ اسے امراۃ العزیز قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، تو وہ امراۃ العزیز تھی، یعنی عزیز کی بیوی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام سے جب میری ملاقات ہوئی تھی نا، اذا ہوا
قد اعطی شطر الحسن، اللہ نے آدھی جو خوبصورتی ہے نا وہ یوسف علیہ الصلات والسلام کو عطا کی تھی، اتنے خوبصورت تھے۔ تو اب یوسف علیہ الصلات والسلام جب بچے تھے تو اس عورت کا جو تعلق تھا نا یوسف کے ساتھ، وہ ایک ماں جیسا تعلق تھا۔ ظاہر ہے جب اس کو بیٹا بنا لیا تو وہ ایک ماں جیسا تعلق تھا نا۔ پھر جیسے وہ یوسف بڑا ہونا شروع ہوئے، جوانی میں جا کے ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ایک شباب ہوتا ہے، اور وہ جو حسن دوبالا ہو جاتا ہے جوانی میں جا کے، تو اس کے دل میں اس کو ورغلانے کی کئی ساری ترتیبیں آ گئیں، اور بالآخر اس کو ورغلانے کی کوشش کی، دروازے بند کر لیے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے بھاگ نکلے، اور وہ پتہ نہیں کتنے دروازے تھے، وہ سارے کے سارے جب اس نے بند کر دیے اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام وہ دروازے کھولتے گئے، بالآخر جو اصل دروازہ تھا جس سے باہر نکلنا تھا، وہاں وہ جو اس عورت کا خاوند تھا وہ موجود تھا۔ بجائے یہ کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام شکایت کرتے کہ اس عورت نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے عطا کی تھی، اور یہ اس کا ایک عیب تھا، اور عیب کو چھپانا چاہیے نا۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالا، یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری بیوی میرے بارے میں غلط جذبات رکھتی ہے اور اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ یہ اس کا ایک عیب تھا اور خامی تھی، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اس عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور جب اس عورت نے خود سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ میرے بارے میں ایسے جذبات رکھتا ہے اور اس نے مجھے ورغلانے کی اور اس نے میرے آپ کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے، ایسے آدمی کو یا تو سزا دینی چاہیے یا اس کو قید کر دینا چاہیے، تو پھر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی وہاں پہ صفائی پیش کی، اور وہاں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک بچہ تھا، وہ ایک سیانے آدمی نے، سمجھدار بندے نے وہاں پہ ایک حل پیش کیا کہ دونوں میں غلط کون ہے۔ اگر قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف غلط ہے، قمیض اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت غلط ہے۔ تو جب یہ دیکھا گیا تو قمیض جو تھی وہ آگے سے پھٹنے کی بجائے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اور وہ خاوند بھی سمجھ گیا کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بے قصور ہیں، اور اصل جو قصور ہے وہ میری بیوی کا ہے۔ لیکن اس نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اس سے اعراض کر، اور اپنی بیوی سے کہا کہ آپ اپنی اس غلطی پہ توبہ کیجئے، انکی کنت من الخاطئین، غلطی آپ کی ہے۔ اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ جب عورت کے اوپر لوگوں نے، اور خاص طور پہ اس کی خواتین نے، اس کی جو دوستیں تھیں یا سہیلیاں تھیں یا خاندان کی جو خواتین ہوں گی، جب انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ تم نے ایک غلام کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے اور تم غلام کو بہکانے کی کوششوں میں رہی ہو، تو اب اس نے یہ صفائی پیش کرنی تھی کہ میں اگر کسی غلام کے ساتھ ایسے تعلقات چاہتی ہوں تو وہ غلاموں میں سے کوئی غلام نہیں ہے، بلکہ وہ بڑا خوبصورت ہے۔ اور اس نے خواتین کی جب دعوت کی، اور دعوت کے نتیجے میں ان کے ہاتھوں میں وہ جب پھل تھما دیے، اور پھر وہ چھریاں بھی ان کے ہاتھوں میں دے دیں، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جب وہاں سے گزرنے کا کہا، تو وہ تمام کے جو تمام خواتین تھیں انہوں نے وہ چھریاں اپنے ہاتھوں پر چلا لیں، اور وہ چھریاں جو اپنے ہاتھوں پر چلائی تھیں وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کوئی کیا معاملہ تھا، اصل یہ تھا کہ وہ تمام کے تمام یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھیں، یعنی اپنے ہاتھ اس لیے کاٹے کہ یوسف کے دل میں ہمارے بارے میں کوئی نرمی پیدا ہو، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہماری بات سنیں اور وہ ہماری طرف آئیں، اور ان کے دل میں ہمارے بارے میں کوئی رغبت پیدا ہو، اور وہ یوسف کو متوجہ کرنا چاہتی تھیں۔ جیسے آج بہت سی خواتین یا بہت سے مرد اپنے ہاتھوں کے اوپر وہ کٹ لگا کر کے، وہ خون نکال کر کے اس کے لیٹر لکھے جاتے ہیں، تو یہ بڑا پرانا سلسلہ ہے۔ وہ تمام کی جو تمام خواتین تھیں انہوں نے یہی سلوک کیا، اور وہ ساری یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی طرف دعوت برائی دے رہی تھیں۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی ایک کی طرف مڑ کر کے نہیں دیکھا، تو ان تمام کی تمام خواتین نے کہا کہ حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں،
یہ تو اللہ کے فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ ہے، کم از کم یہ جو انسان ہے نا یہ کسی غلطی کا ارادہ نہیں کر سکتے۔ اب وہ پھر ایک الٹی بات اس خاتون کے اوپر پڑ گئی کہ یوسف علیہ الصلات والسلام نے تمہیں ورغلانے کی کوشش نہیں کی۔ اب ایک خاتون تھی پہلے یوسف علیہ الصلات والسلام کو دعوت برائی دینے والی، اب یہ تمام کی تمام جو خواتین ہیں نا یہ ساری یوسف علیہ الصلات والسلام کو چاہنے لگیں، اور ساری کی ساری اپنی طرف ان کو دعوت دینے والی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین سے یوسف علیہ الصلات والسلام نے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی، اے میرا مجھے قید زیادہ بہتر ہے، زیادہ معبود ہے جس کی طرف یہ سب عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ تو بعض مفسرین نے یہاں پہ غلطی کی، اور اس کی اصلاح یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلات والسلام کو دعوت برائی دینے والی صرف وہ امراۃ العزیز نہیں تھی، بلکہ وہ تمام کے تمام خواتین تھی۔ اور دلیل یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلات والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ مجھے قید زیادہ اچھی لگتی ہے اس سے کہ وہ تمام کی تمام عورتیں جو مجھے دعوت دے رہی ہیں نا اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ تو مجھے قید کے اندر بھیج دے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اللہ اگر تو نے مجھے میرے سے یہ ان کے فریب کو نہ ہٹایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں۔ فاستجاب له ربه، تو اللہ رب العالمین نے پھر یوسف علیہ الصلات والسلام کی دعا کو قبول کیا، اور یوسف علیہ الصلات والسلام جیل میں چلے گئے، اور جیل میں جا کے انہوں نے کس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو دعوت دی، اور کس طریقے سے وہ ایک توحید کی دعوت تھی، اور وہ توحید کی جو دعوت تھی اس کو دعوت دینے کا انداز کتنا یوسف علیہ الصلات والسلام کا خوبصورت تھا، وہ تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ تذکرہ کیا۔ اور وہاں پہ جو دو لوگ تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا اور یوسف علیہ الصلات والسلام سے اس خواب کے بارے میں سوال کیا تھا، یوسف علیہ الصلات والسلام نے ان کا خواب جو تھا وہ ان کو خواب کی تعبیر بتائی، اور بتایا کہ ایک جو آدمی ہے نا اس کو پھانسی ہو جائے گی، اور جو دوسرا آدمی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ آدمی یہاں سے نکلے گا، اور دوبارہ جو اس کی ذمہ داری تھی نا وہ بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی وہ اس کو کھانا کھلاتا تھا، کھانا بنا کر کے دیتا تھا، اس کے لیے شراب کو نچوڑتا تھا۔ تو کہا کہ وہ دوبارہ اپنی اس جگہ پر بحال کر دیا جائے گا۔ اب وہ جو بندہ بچ گیا تھا اسے کہا کہ جا کر کے اپنے بادشاہ کو بتانا کہ وہاں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کئی سالوں سے وہاں پہ ایسے ہی پڑے ہیں، نہ ان کا کوئی مقدمہ چلایا گیا ہے اور نہ ہی ان کو نکالنے کی کوئی بات کی جا رہی ہے۔ تو ہوا یہ کہ وہ وہاں پہ گیا، اور شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی کہ وہ جا کر کے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرے، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پھر کئی سال پھر جیل میں رہے۔ ہوا یہ کہ بادشاہ کو پھر خواب آیا، اور بادشاہ نے خواب دیکھا کہ انی اریٰ سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ ہوا یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے 7 موٹی گائیں میں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی پتلی جو گائیں ہیں وہ کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے کچھ دوسرے خشک دیکھتا ہوں، بتاؤ مجھے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو جو لوگ تھے نا بادشاہ کے خاص معبر تعبیر کرنے والے، انہوں نے کہا کہ یہ بس باتیں ہیں، یہ آپ کے خیالات ہیں، اور یہ پریشان خیالات ہیں، ان کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہمیں نہیں پتا اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو وہ جو ملازم تھا نا بادشاہ کا، اس نے کہا میرے پاس، میں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں اور مجھے مہلت دو، میں جیل میں جاؤں گا۔ وہاں پہ وہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گیا اور جا کر کے خواب کی تعبیر خواب بتائی، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ اس خواب کی تعبیر کے بعد جو بتایا نا کہ خواب کے نتیجے میں ایک سال ایسا آئے گا، کچھ سال ایسے ہوں گے جس میں قحط سالی ہوگی، اور پھر بتایا کہ اس قحط سے نکلنے کے طریقے کیا ہیں۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تمام کے جو تمام طریقے تھے وہ بھی بتا دیے۔ اب بادشاہ جو تھا وہ تو سمجھدار تھا کہ یہ جو ملازم ہے نا کم از کم یہ خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ بتایا کہ پوچھا کہ بتاؤ یہ خواب کی تعبیر کس نے بتائی، تو اس نے بتایا ہوگا کہ وہ جیل میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر بلایا گیا اور کہا گیا کہ ان کو جا کر کے میرے پاس لاؤ۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا میں تب تک نہیں نکلوں گا جب تک مجھے یہ بتایا جائے
کہ وہ جو عورتیں تھیں ان عورتوں کا کیا بنا ہے، یعنی جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ بادشاہ کو یہ کم از کم پتا چل جائے کہ یہ کس کیس میں جیل کے اندر گیا ہوا ہے، اور تاکہ دوبارہ سے ایک نئے سرے سے وہ کیس جو ہے وہ عدالت میں لگے اور پھر کوئی فیصلہ ہو، فیصلے کے نتیجے میں میں یہاں سے باہر نکلوں۔ تو بادشاہ نے پھر ان خواتین کو بھی جمع کیا اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ وہاں پہ بلایا گیا، اور پھر بادشاہ نے سوال کیا، بتاؤ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بادشاہ نے کہا بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی۔ اب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہیں اور امراۃ العزیز بھی کھڑی ہے اور اس کی وہ ساری سہیلیاں بھی کھڑی ہیں، تو کہا کہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بادشاہ نے اپنی بیوی، صرف اپنی بیوی کو مخاطب نہیں کیا بلکہ ان تمام کی تمام بیویوں کو مخاطب کیا، کیونکہ وہ ساری ورغلانا چاہتی تھیں۔ تو ان تمام کی تمام بیویوں نے کہا کہ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی پناہ، ہم نے تو اس میں کسی قسم کی برائی کو دیکھا نہیں ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، تو جب وہ ساری کی ساری بیویوں نے گواہی دے دی کہ یوسف کے اندر تو خامی کوئی نہیں، ہم نے بھی اس کو ورغلانے کی کوشش کی ہے، اور ہم ایک نہیں تھیں بلکہ کئی ساری خواتین تھیں، اور ظاہر ہے جو امراۃ العزیز کی سہیلیاں ہوں گی وہ بھی بڑے خاندان کی ہوں گی، بڑے نسب والی ہوں گی، زیادہ خوبصورت ہوں گی، تو وہ جب سب نے ورغلانے کی کوشش کی تو ان سب کے باوجود یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی آنکھ کو بھی اٹھا کر کے نہیں دیکھا تو انہوں نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ اس کے اندر تو کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ اب یہاں پہ جو امراۃ العزیز تھی نا، جو اب تک یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف تھی اور یہ کہتی تھی کہ اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے، اب بھی اگر وہ یہاں پہ اگر اکڑ جاتی اور وہ یہ کہہ دیتی نا کہ نہیں یہ بھی جھوٹ بول رہی ہیں، میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی، تو ہو سکتا ہے جو بادشاہ تھا نا وہ اپنی بیوی کو جیل میں بھیج دیتا کہ یوسف بھی غلط، میں بھی غلط، وہ جس بچے نے گواہی دی وہ بھی غلط، یہ ساری خواتین بھی غلط، صرف تو ٹھیک ہے۔ تو اس نے سمجھداری سے کام لیا اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا، کہا کہ الآن حسس الحق، چونکہ اب حق ظاہر ہو چکا ہے، انا راودته عن نفسه، میں نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کے سچے بندوں میں سے تھے، انہوں نے مجھے ورغلانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ آگے اللہ رب العالمین نے 13ویں پارے میں اس واقعے کا تذکرہ کر کے اس واقعے کو مکمل کیا ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں مطلب یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو قمیض والا واقعہ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، قمیض جس کی آگے سے پھٹی ہوئی یا پیچھے سے، یہ عزیز مصر کی عورت کی قمیض تھی یا حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی؟ کیونکہ واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تو دروازے کی طرف بھاگے ہیں، اب جو دروازے کی طرف بھاگے گا تو لازمی بات ہے پیچھے سے عورت ہی اس کا پلو کھینچے گی، تبھی وہ قمیض پھٹے گی۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، پہلے بھی میں نے واقعہ پڑھا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کے بارے میں بارک اللہ جی فیک۔ جی، میں نے جو ذکر کیا ہے وہ اس میں یہی ہے کہ یہ جو قمیض ہے نا یہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی، یعنی یہ جو قمیض کے پھٹنے کا تذکرہ ہے، جو قمیض کے پھٹنے کا تذکرہ ہے یہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، نہ کہ امراۃ العزیز کا۔ امراۃ العزیز کا یہ تذکرہ نہیں ہے بلکہ یہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ جی بارک اللہ فیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب